حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق کی فتوحات ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے معرکہ یوم عماس پڑھا۔ اب آتے ہیں بابل کی فتح۔ قادسیہ کے مقام پر ایرانی شکست کھا کر بابل پہنچے۔ بابل ان کے خیال میں ایک محفوظ اور مستحکم مقام تھا۔ اس مضبوط اور محفوظ مقام پر پہنچ کر انہوں نے تمام سامان جنگ اور ضروری سامان جمع کیا اور فیروزہ کو سپہ سالار بنا کر مسلمانوں سے ایک بار پھر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے، اور دوسری طرف اسلامی لشکر خلیفہ کے حکم پر مدائن کی طرف روانہ ہوا، لیکن راستے میں ایرانی لشکر کے بابل میں تیاری کا سن کر بابل کا رخ کیا۔ فیروزہ مقابلے پر نکلا، لیکن زیادہ دیر تک نہ مقابلہ کر سکا اور پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ نکلا، اور مسلمانوں نے اس محفوظ مستحکم مقام پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہ تھی بابل کی فتح۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے مدائن پر قبضہ۔ بابل کے شکست خوردہ سپاہی وہاں سے بھاگنے کے بعد کچھ اہواز جا پہنچے اور کچھ نے مدائن کی راہ لی۔ راستے میں تمام پل توڑ دیے اور مدائن پہنچ کر شہر کی قلعہ بندی کر لی۔ حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص نے بابل سے نکل کر مدائن کا رخ کیا۔ راستے میں کوسی میں جو ایک تاریخی مقام ہے، ایرانی شہزادے شہریار سے مدبھیڑ ہوئی، جس میں شہریار مارا گیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اسلامی لشکر نے مدائن کے قریب بحیرہ شیر میں جا کر پڑاؤ ڈالا۔ اہل شہر قلعہ بند ہو چکے تھے، اس لیے شہر کا محاصرہ کیا گیا۔ محاصرے نے طول پکڑا، جس سے اہل شہر کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ رسد کی کمی اور کمزور طاقت کے بنا پر لوگ شہر چھوڑ گئے۔ اسلامی لشکر نے مدائن جانے کا قصد کیا، لیکن راستے میں دریائے دجلہ حائل تھا اور دریا پار کرنے کے لیے تمام پل ایرانی توڑ چکے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ اس مہم کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک عزم کے ساتھ بڑھ کر اور اللہ کا نام لے کر گھوڑے دریا میں ڈال دیے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح اسلامی لشکر دریا پار کر گیا، اور مسلمانوں کی یہ ہمت جو جواں مردی ایرانیوں کے لیے سخت حیرت کا باعث بنی۔ وہ فوراً مدائن سے بھاگے۔ شاہ کسریٰ بھی شہر چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ اس طرح مسلمانوں نے مدائن پر بغیر کسی مقابلے کے قبضہ کر لیا۔ مدائن چونکہ ساسانی حکومت کا مرکزی مقام تھا، اس لیے اس کی فتح سے مسلمانوں کے ہاتھ بہت مال غنیمت آیا، جس میں بہت سی نادر اشیاء بھی تھیں، یعنی قیمتی اشیاء بھی تھیں۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے جنگ جلولہ۔ مدائن شہر خالی کرنے کے بعد یزدگرد نے اپنے سپاہیوں کو لے کر جلولہ کے مقام پہنچا۔ یہاں پہنچ کر مسلمانوں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حضرت سعد رضی اللہ نے حضرت عمر فاروق کے حکم سے ہاشم رضی اللہ بن عتبہ کو 30,000 کا لشکر دے کر جلولہ روانہ کیا۔ ہاشم بن عتبہ نے جلولہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ اسی روز تک جاری رہا۔ دوران محاصرہ ایرانی وقتاً فوقتاً مقابلے کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک روز جبکہ محاصرہ جاری تھا، زور کی آندھی چلی اور اندھیرا ہو گیا۔ ایرانی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اندھیرا اس قدر تھا کہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیا، جس کی وجہ سے فوج میں ابتری پھیل گئی۔ اس موقع سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا اور آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار زبردست مقابلے کے بعد مسلمان قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ ان کے پہنچتے ہی ایرانی لشکر پسپا ہو کر بھاگنا شروع ہوا۔ اس افراتفری میں ایرانی سپاہی ہلاک ہوتے رہے۔ ان کی تعداد 1,00,000 کے قریب تھی۔ بہت زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اور شاہ ایران کی ایک بیٹی بھی گرفتار ہوئی۔ جلولہ کی فتح کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حلوان پر بھی قبضہ کر لیا، کیونکہ یہاں بھی قعقاع رضی اللہ بن عمرو کے پہنچتے ہی ایرانی بھاگ نکلے۔ حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص نے دربار خلافت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا 5واں حصہ بھجوا دیا۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے معرکہ سبزان۔ ہاشم رضی اللہ بن عتبہ جلولہ سے مدائن واپس گئے۔ یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ ہرمزان نے مقابلے کی تیاری کر لی ہے اور اس مقصد سے وہ سہل کی طرف آ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ بن ابی وقاص کو اس سے باخبر کیا گیا۔ سعد رضی اللہ نے ایک لشکر زرار بن خطاب کی سرکردگی میں ہرمزان کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ سبزان کے مقام پر فریقین کا مقابلہ ہوا۔ جلد ہی ہرمزان گرفتار ہو کر قتل کیا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ہرمزان نے اس شرط پر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا کہ اسے مدینہ بھیج دیا جائے۔
اس کے بعد ہے معرکہ نہاود۔ یزدگرد حلوان سے بھاگ کر خراساں کے صدر مقام مرد میں مقیم ہوا۔ مسلمانوں کی کامیابیوں نے اس کے غصے اور انتقام کی آگ کو تیز کر دیا تھا۔ اس نے ایک فیصلہ کن معرکہ کی زبردست تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے ایران میں عربوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے ان کو مقابلے پر لا کھڑا کیا، یہاں تک کہ اس کے پاس 1.5 لاکھ کا لشکر جمع ہو گیا۔ سپہ سالار کے لیے اس نے مردان شاہ کا انتخاب کیا۔ مروان شاہ لشکر لے کر نہاود پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ ان کا علم و درفش قادیانی بھی تھا جو ان کی فتح کی علامت تھا۔ حضرت عمر فاروق نے صحابہ رضی اللہ سے مشورہ کیا کہ جس میں یہ طے پایا کہ تمام مقامات کی 1/3 فوجیں نہاود روانہ کی جائیں گی تاکہ اگر ان کو مفتوحہ مقامات پر بغاوت کا خدشہ ہو تو باقی ماندہ فوجیں قابو پا لیں۔ نعمان بن مکران اسلامی لشکر کی قیادت پر مامور ہو گئے اور نہاود کی جانب روانہ ہوئے۔ مقابلے کے آغاز میں کیکا رضی اللہ بن عمرو ایک دستہ لے کر آگے بڑھے۔ دشمن نے حملہ کیا لیکن کیکا رضی اللہ آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ دشمن بھی حملے کے غرض سے ان کے نزدیک ہوتا گیا۔ سرحد کے قریب پہنچے اور پہنچ کر مسلمانوں نے اچانک جم کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید اور دشمن کی توقعات کے خلاف تھا کہ وہ سنبھل نہ سکا اور میدان جنگ ایرانیوں کی لاشوں سے بھر گیا۔ باقی ماندہ بھاگ گئے اور مسلمانوں کے سالار نعمان رضی اللہ بن مکران نے بھی شہادت پائی۔ ایرانیوں نے عربوں سے فیصلہ کن معرکے کی تیاری کی تھی اور معرکہ فیصلہ کن ہی ثابت ہوا، کیونکہ ان کے بعد ایرانی مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آ سکے۔ ان کی طاقت مسلمانوں کے مقابلے پر پاش پاش ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے عہد میں شروع ہونے والی عراق کی فتوحات کی مہم خلیفہ دوم کے زمانے میں پایۂ تکمیل تک پہنچی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی عراق کی فتوحات جو ہم نے اس کے حصہ اول میں ڈسکس کیا، اور یہ حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ تھا عراق کی فتوحات کا۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا شام کی فتوحات۔ تو پھر آتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔